السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تو اکنامکس جو ہے وہ پارٹ فرسٹ بیٹا جی ہم نے کل سٹارٹ کی تھی۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس لفظ اکنامکس جو ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کون کون سے مکتب فکر تھے، کس مکتب فکر نے کون سی بات کی۔ اس میں ہم نے پہلا جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ پہلا ہمارے پاس جو ہے وہ تھا ایڈم سمتھ۔ ہم نے دیکھا تھا جی ایڈم سمتھ نے 1776 کے اندر جو ہے وہ ایک بک لکھی تھی، اور اس بک کا نام جو ہے وہ دولت اقوام کی نوعیت رکھا تھا، اور اس نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا تھا، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر 4 مختلف ستون کا ذکر کیا تھا، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت۔ یہ تو بیٹا جی ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ آج نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے نیکسٹ لیکچر میں، نیو کلاسیکل مکتب فکر۔ تو نیو کلاسیکل مکتب فکر کے جو بانی ہیں وہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل ہیں۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل جو ہیں انہوں نے 1890 کے اندر جو ہے وہ ایک بک لکھی، اور اس کا نام اصول معاشیات رکھا۔ تو مارشل نے معاشیات کو مادی خوشحالی یا مادی فلاح و بہبود کا علم قرار دیا۔ اس سے پہلے ہم ایڈم سمتھ کو پڑھ چکے ہیں۔ ایڈم سمتھ نے اسے جو ہے وہ دولت کا علم قرار دیا تھا، جبکہ مارشل اسے جو ہے وہ مادی خوشحالی کا یا مادی فلاح و بہبود کا علم قرار دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس نیو کلاسیکل مکتب فکر ہے۔ تو جدید معیشت دان میں لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر رابنز کا نام جو ہے وہ شامل ہے۔ پروفیسر رابنز نے 1932 کے اندر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام جو ہے وہ اس نے علم معاشیات کی نوعیت اور اس کی اہمیت رکھا تھا۔ اب پروفیسر رابنز کے مطابق انسان کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں، جبکہ ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ محدود ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنے محدود وسائل سے لامحدود خواہشات کو کیسے پورا کرتا ہے، اس سے علم معاشیات کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جدید معیشت دان نے یہ بات کی ہے جس نے 1932 کے اندر جو ہے وہ بک لکھی تھی۔ یہ ہمارے پاس بیٹا جی نیو کلاسیکل مکتب فکر بھی آ گیا اور جدید معیشت دان بھی آ گئے۔ اب فرسٹ لانگ کوسچن ہے جی ہمارے پاس اس چیپٹر کا کہ پروفیسر رابنز کی تعریف کی خوبیاں اور خامیاں کون کون سی ہیں۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ جدید معیشت دان میں پروفیسر رابنز شامل ہے۔ 1932 کے اندر بک جو ہے وہ پروفیسر رابنز نے ہی لکھی ہے۔ اس نے انسان کی خواہشات کو لامحدود اور ذرائع جو ہیں وہ محدود قرار دیے ہیں۔ خواہشات لامحدود ہیں، ذرائع محدود ہیں۔ تو رابنز کی تعریف کی خوبیاں اور خامیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی خوبیاں کون کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات کی گئی ہے، زندگی کی حقیقتوں کے زیادہ قریب ہے۔ تو رابنز نے علم معاشیات کی تعریف میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے ہر شخص کو عملی طور پر واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی خواہشات جو ہیں وہ یا ذرائع جو ہیں وہ رابنز کے مطابق خواہشات لامحدود اور ذرائع محدود نہیں ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس طرح رابنز کی تعریف کی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ زندگی کی حقیقت کے کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے۔ یہ ہمارے پاس پہلی خوبی ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ہے جی جامعہ اور سائنٹیفک ہے۔ تو یہ تعریف زیادہ جامعہ اور مکمل ہے۔ اس میں جن انسانی اعمال کا ذکر کیا گیا ہے اس سے ہر شخص کو واسطہ پڑتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس بات کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی خواہشات لامحدود اور ذرائع محدود نہیں ہیں، لہٰذا یہ زیادہ جامع اور مکمل ہے۔ اس سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے اس بات کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے پاس سیکنڈ ہے۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے وسعت مضمون۔ یہ بڑی وسیع تعریف ہے جی۔ سابقہ تمام تعریفوں کے مقابلے میں، سابقہ تعریفیں کون کون سی ہیں؟ مارشل اور ایڈم سمتھ کی بات کر رہا ہے۔ سابقہ تمام تعریفوں کے مقابلے میں اس تعریف نے علم معاشیات کو وسعت بخشی ہے۔ اس میں ڈاکٹر مارشل کے برعکس، ڈاکٹر مارشل نے مادی خوشحالی، مادی فلاح و بہبود کا ذکر کیا تھا، اور ایڈم سمتھ نے دولت کا ذکر کیا تھا۔ اس میں ڈاکٹر مارشل کے برعکس مادی اور غیر مادی لوازمات کی تقسیم نہیں کی گئی، اور نہ ہی مادی خوشحالی کا رونا رویا گیا ہے، بلکہ اس نے ایک ہی بات کی ہے کہ خواہشات لامحدود ہیں۔ رابنز کی بات کر رہا ہے، رابنز نے ایک ہی بات کی ہے، خواہشات لامحدود ہیں اور ذرائع کیا ہیں؟ محدود ہیں۔ اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اس نے استاد، جج، کاشتکار، مزدور تمام کی خدمات اور اشیاء کو جو ہے وہ شامل کر لیا ہے۔ اس نے مادی خوشحالی یا مادی فلاح و بہبود کا رونا نہیں رویا۔ اس کے بعد غیر جانبدار علم ہے۔
رابنز یہ کہتا ہے کہ اس کی تعریف جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، اس میں ہم پسند ناپسند اپنی طرف سے کوئی ذاتی اظہار جو ہے وہ رائے جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے۔ پروفیسر رابنز نے علم معاشیات کو مقاصد کی اچھائی یا برائی سے علیحدہ رکھا ہے، اور اس نے پسند اور ناپسند کا سوال ہی جو ہے اس نے کہا پیدا نہیں ہوتا، اس نے اس کو ویسے ختم کر دیا ہے۔ کوئی شخص معاشرے کے اندر رہتا ہے یا معاشرے کے باہر رہتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ اپنے معاشی مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہو گئی ہیں اس کی خوبیاں، تو خامیاں دیکھتے ہیں جی کون کون سی ہیں۔ پہلی خامی غیر جانبدار نہیں ہے۔ رابنز نے کہا تھا جانبدار ہے، لیکن خامی کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، غیر جانبدار نہیں ہے۔ پروفیسر رابنز نے علم معاشیات کو ایک غیر جانبدار علم قرار دیا ہے، اسے صرف علم الحقیقت کا درجہ دیا ہے۔ رابنز یہ کہتا ہے یہ علم الحقیقت ہے، علم الہدایت نہیں ہے، حالانکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ معاشیات علم الحقیقت کے ساتھ ساتھ علم الہدایت بھی ہے۔ جیسے یہی کہا گیا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ معاشیات جو ہے وہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے، تو اسی طرح رابنز نے کہا تھا اپنی تعریف میں، خوبی میں، کہ یہ غیر جانبدار علم ہے، حالانکہ یہ غیر جانبدار جو ہے وہ خامی میں کیا آیا ہے کہ غیر جانبدار نہیں ہے، کیونکہ رابنز نے اسے علم الحقیقت قرار دیا ہے، علم الحقیقت کا درجہ دیا ہے، حالانکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ معاشیات جو ہے یہ علم الحقیقت کے ساتھ ساتھ علم الہدایت بھی ہے۔ یہ پہلی خامی ہے۔ اس کے بعد دوسرا، طبعی نہیں بلکہ معاشرتی علم ہے، سائنس کا علم نہیں ہے بلکہ معاشرے کا علم ہے۔ پروفیسر رابنز نے علم معاشیات کو جو طبعی علوم کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اس پہ بڑا اعتراض یہ آیا ہے کہ اس نے جو ہے اسے طبعی علوم میں شامل کرنے کی جو کوشش کی ہے، کیونکہ جو طبیعت ہے، جو اس کا سائنس کا جو ہے وہ علوم کا تعلق مادے سے ہوتا ہے، اور مادہ ایک بے جان چیز ہے، کیونکہ بار بار اگر ہم ایک ہی بات کو دہراتے ہیں تو نتائج جو ہے وہ سیم آتے ہیں۔ طبعی علوم کے قوانین اٹل اور ہماگیر ہوتے ہیں، بار بار اگر ہم ایک ہی بات کو دہراتے ہیں تو وہی جو ہے وہ نتائج دوبارہ سامنے آتے ہیں، جبکہ معاشیات کا تعلق جو ہے وہ مادے سے نہیں بلکہ انسانی رویوں سے ہے، اور انسانی رویے جو ہے وہ آئے دن ہر لمحہ کیا ہوتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں یہ خامی ہے، یہ ایک اس نے خامی بتائی ہے لوگوں نے کہ یہ طبی نہیں، سائنس کا علم نہیں بلکہ معاشرے کا علم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ ہے جی، اخلاقیات سے جدا کرنا مشکل ہے۔ پروفیسر رابنز نے علم معاشیات کو مقاصد کی اچھائی یا برائی سے لا تعلق ظاہر کیا ہے، اس نے اچھائی اور برائی دونوں جو ہے اس نے اس بات ہی نہیں کی، کیونکہ غیر اخلاقی حرکات کو علم معاشیات کے دائرے میں ہم شامل نہیں کرتے، ان کی کوئی بھی جگہ اس میں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ہے جی، معاشی منصوبہ بندی کا ذکر نہیں ہے۔ دور جدید میں، آج کے دور میں معاشی ترقی اور معاشی منصوبہ بندی لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ معاشی منصوبہ بندی کے بغیر معاشی ترقی نہیں ہو سکتی، اور معاشی ترقی کے لیے معاشی منصوبہ بندی بنانی پڑتی ہے، جب کہ پروفیسر رابنز نے اپنی تعریف میں ان کا کہیں بھی جو ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ تو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں جی، ہمارے پاس ہم نے آج کیا پڑھا ہے جی، نیو کلاسیکل مکتب فکر کون ہے، جدید معیشت دان کون ہے، اس میں پروفیسر رابنز کی تعریف کی ہم نے خوبیاں اور خامیاں دیکھی ہیں۔ تو پہلی خوبی ہم نے کیا دیکھی، زندگی کی حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا ہے جی، جامع اور سائنٹیفک ہے، وسعت مضمون ہے، غیر جانبدار علم ہے، اور خامیاں ہم نے کون کون سی دیکھی ہیں کہ غیر جانبدار نہیں ہے، اس کے بعد طبعی نہیں، سائنس کا علم نہیں بلکہ معاشرے کا علم ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات سے جدا کرنا مشکل ہے، اور معاشی منصوبہ بندی کا کہیں بھی رابنز نے ذکر نہیں کیا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔